الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان أرزقه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. برائے خوشنودی محمد وآل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات. محترم سامعین، جتنی دیر تک مومنین کرام تشریف نہیں لاتے اتنی دیر تک کے لیے ایک فقہی مسئلہ یہ ضروری ہے، وہ عرض کرتا ہوں. اور ایک روایت حکماء کے بارے میں، طبیب، ڈاکٹر، حکیم، معالج، ان کے بارے میں ایک روایت بہت خوبصورت ہے. اور اس روایت کے اندر مولا علی کا ایک زبردست فرمان موجود ہے، وہ بھی آپ کو سنانا. آج سے کوئی تقریباً 18 یا 20 سال پہلے لاہور میں ریاست لاہور ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، جس طرح یہ بورڈ ہے، وہاں پر مولا علی کا اس فرمان کو انہوں نے لکھا ہوا تھا. وہاں اس کے بعد پتہ نہیں نالائق انچارج نالائق لوگ آئے، اس بورڈ کو ہٹایا، اس کے اوپر آپ کا مولا کا کلام لکھا ہوا تھا. مجھے بعد میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بیماری ہم لوگ جو بیمار جو ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا بیماری ہماری طرف سے ہوتی ہے، خدا کی طرف سے. خدا کی اجازت کے بغیر کس کی جرأت ہے کسی انسان کو تکلیف پہنچائے؟ ارشاد فرمایا بیماری ہماری طرف سے ہوتی ہے. حضرت نے سوال کیا، پروردگار پھر شفا کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا پھر شفا بھی ہماری طرف سے ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار پھر یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ جب بھی شفا بھی تیری طرف سے، بیماری بھی تیری طرف سے ہے اور شفا بھی تیری طرف سے ہے، اور جن چیزوں کو خلق کیا ہے انہی کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے. حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے، محراب عبادت، وہاں پر ایک دن ایک گھاس نکلی، گھاس. تو آپ نے اس گھاس سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، اس گھاس نے خود کہا یا نبی اللہ میرے اندر فلاں فلاں بیماری کے لیے شفا ہے. شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. اسی دوائی کے اندر، اسی جڑی بوٹی کے اندر پروردگار عالم شفا ڈال دیتا ہے، ہوتی خدا کی طرف سے. وہ ایک ذریعہ ہے دوائی کا.
تو آپ نے اس گاس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خروبیہ، اس طرح کا عربی کا جملہ خروبیہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والا، یعنی زندگی ختم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ جب ایک دفعہ بیمار ہوئے تو اللہ نے فرمایا دوائی کھاؤ، جڑی بوٹی جس سے دوائی بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اسی طرح جس طرح پہلے عرض کیا، پروردگار جب شفا ہی تیری طرف سے، بیماری ہی تیری طرف سے، پھر میں ان جڑی بوٹیوں کو اور تلخ دوائی کو میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری مصلحتوں کو آپ بیکار کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی مصلحتیں اس کے اندر وابستہ ہیں، دوائی جڑی بوٹیوں کو اکٹھے کرنے والا، اس کے بعد پیسنے والا، اس کے بعد بنانے والا، اس کے بعد کتنے لوگوں کی روزگاری ان سے وابستہ ہے۔ جب تک آپ دوائی نہیں پئیں گے شفا نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار پھر یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا لینے جاتے ہیں جب شفا بھی تیری طرف سے ہے اور بیماری بھی تیری طرف سے ہے؟ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا یہ اس لیے جاتے ہیں وہاں جا کر ان کے دل خوش ہوتے ہیں، دل خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو جو بڑے پڑھے لکھے پروفیسر، ایک تو ڈاکٹر ہے نا، ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے، پڑھے لکھے زبردست قسم کے، کچھ دینی معلومات بھی ہو، ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ پہنچیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کو آپ کے دل میں خوشیاں ڈالے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، کیا ہوا آپ کو؟ اچھی خاصی آپ کی طبیعت ہے۔ اسی کے اندر شفا ہے، اسی کے اندر شفا ہے، دوائی میں نہیں ہے۔ شفا ڈالنے والا اللہ ہے دوائی کے اندر۔ یہ جو نگ ہم پہنتے ہیں انگوٹھی، اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، خواتین بھی کہتے ہیں دیکھو جو ستارہ دیکھو کہ اس کے ساتھ موافق ہے کہ نہیں، تو اس پتھر میں کیا طاقت ہے؟ اثر ہے، لیکن اس کے اندر اثر ڈالنے والا بھی خدا ہے اور اثر ختم کرنے والا بھی۔ ایک من گلے میں آپ فیروزہ کے یا عقیق کے پتھر گلے میں ڈال کر رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مؤثر ہے خدا، ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والا پروردگار ہے، اور ہر چیز کے اندر سے اثر ختم کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں ڈاکٹر حکیم کے پاس تاکہ جی بہلائے، یعنی دل خوش ہو جائے۔ دل خوش ہو جائے تو وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ اب غور سے سماعت فرمائیں مولا علی علیہ السلام کے کلام کو، صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ، بلکہ ایک نعرہ بھی سناؤ استقبال کے لیے، مولا علی کا کلام سنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یا علی۔ میوستال بورڈ کے اوپر آج سے 18-20 سال پہلے لکھا ہوا تھا مولا علی کا کلام، اللہ اکبر۔ میں نے اسی وقت کتاب میں تو پڑھتا رہا، اسی وقت اس کا حوالہ بھی نیچے دیا تھا، اسی وقت کاپی پنسل نکال کے لکھ دیا۔ کس قدر خوبصورت جملہ ہے، حکماء، طبیب، ڈاکٹر، معالج کے بارے میں فرمایا کہ اذا کان کلام الحکماء، اگر حکیم اور ڈاکٹر کی بات درست نکلے فہو دواء، تو یہی شفا ہے، یہی شفا ہے۔ پہلے روایت آپ کے سامنے پیش کیا، اذا کان کلام الحکماء، اگر حکماء کا کلام، ڈاکٹر، حکیم اور معالج کا کلام درست نکلے، اس کے منہ سے بات درست نکلے تو یہی شفا ہے۔ وَإِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً، اگر نکلے غلط تو یہی بیماری ہے۔ غلط نکلے، نسخہ غلط دے، بیماری وہیں سے شروع ہو گئی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ فقہی مسئلہ یہ بھی اہم ہے اور ضروری ہے۔ کبھی کبھار پتہ چل جاتا کہ فقہی مسائل سے لوگ جو نا غافل ہیں۔ آج ہی جاتے جاتے نماز ظہر کے بعد میں یہاں سے نکلا
تو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا فلاں بچی جس کی طلاق ہوئی ہے یا ہونے والی ہے وہ بچی مجلس سننے کے لیے جا سکتی ہے؟ میں کہا بندے خدا کیوں نہیں جا سکتی؟ اور یہ طلاق ہونے والی یا ہوئی ہے؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ مسئلہ نہ سیکھنے کی سزا اسی طرح ملتی ہے. گھر والوں نے کہا بچی کو کہ تم گھر سے نہیں جانا باہر، اس لیے کہ تم طلاق شدہ ہو، مجلس پہ بھی مت جاؤ، فلاں پہ بھی مت جاؤ، فلاں پہ مت جاؤ. مسئلہ گھر والوں نے. لہٰذا اس مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے. خواتین غور سے سماعت فرمائیں. خواتین میں توہمات زیادہ ہوتا ہے، توہمات پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر، دلوں میں شک، توہمات، وہم. خواتین غور سے سماعت فرمائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی کی ہو طلاق ہوئی ہو، ایام عدت گزار رہی ہے، 3 مہینے یا 10 دن احتیاطاً. صحیح معنوں میں غور کریں. کسی کی بھی بیٹی کو طلاق ہو، کسی بھی لڑکی کو طلاق ہو کسی کی طرف سے، اس سے ہمارا غرض نہیں. طلاق جس دن عالم دین جاری کرتے ہیں قمر کے حساب سے، انگریزی حساب سے نہیں، چاند کے حساب سے، اسی دن سے لے کر طلاق 2 عادل گواہ کے سامنے عربی میں جاری کرنے کے بعد سے لے کر 3 مہینہ احتیاطاً 10 دن رکھ لو، اس کو کہا جاتا ہے عدت. عدت کے دوران وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی. یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ 3 مہینے 10 دن زیادہ رکھو، ویسے 3 مہینے. 3 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، جہاں مرضی نکاح عقد ثانی جسے کہتے ہیں، شادی کر سکتی. ایک خاتون کا شوہر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی بھی عدت ہوتی ہے. اب جس کی طلاق ہوئی ہے اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کو گھر میں رہنے کا حکم نہیں بلکہ گھر سے باہر جانے کا حکم. امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جس لڑکی کو طلاق ہوئی ہو وہ لڑکی کپڑے بھی پہن سکتی ہے، سرما بھی ڈال سکتی ہے، کنگھی بھی کر سکتی ہے، سرخی پاؤڈر بھی استعمال کر سکتی ہے، تاکہ کچھ عرصے کے بعد لوگ رشتہ لینے کے لیے اس کی طرف آئیں. کوئی پابندی نہیں اس کے، جسے عام طلاق ہوئی ہو کوئی پابندی نہیں. نہ اس کو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنے آپ کو بنانے سجانے کی سے بھی محدود مجبور کرنے کسی قسم کی ضرورت نہیں، کوئی پابندی نہیں، بلکہ پہلے سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف کپڑوں میں ہر حوالے سے سرما ستنگی سے ہر چیز استعمال کر سکتی. ہاں جی، دونوں کے لیے عدت ہے. ہاں جی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اس کو گھر میں محصور کرنا، گس میں یہ منع، یہ نہیں. دوسری عدت ہے جس کا شوہر مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن احتیاطاً 10 دن. 4 مہینے 10 دن وہ 100 کو منائے گی، شوہر کا غم منائے گی 4 مہینہ 10 دن احتیاطاً. اس خاتون کے لیے حکم ہے بلا ضرورت عدت کے دوران، صحیح سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بلا ضرورت عدت کے دوران باہر نہ پھریں، سیر و تفریح کے لیے نہ جائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اپنے آپ کو مثلا رنگین کپڑوں کا پہننا، سرما لگانا یا دوسری جو عورتیں کرتی ہیں اس کے لیے پابندی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح نہ کرے، شوہر کا غم منائے، سوچ منائے. باہر جانے کا مسئلہ بھی ایک ہے. رات کے وقت تھوڑی سی زیادہ پابندی ہے کہ رات کو کسی کے ہاں جا کر اگر مجبوری ہو جا کر رات وہاں نہ گزاریں، واپس آ کر اپنے شوہر کے گھر میں رات. اسی طرح بیمار
کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہسپتال میں جا سکتی ہے، ہسپتال جائے اور ہسپتال سے واپس آئے، ہسپتال جانے کے بعد پھر کسی بہانے سے چڑیا گھر کی طرف تو نہ نکلے۔ باقی بیجا پابندی ایک سیدزادی کے گھر پہنچا شادرہ عزیز قانون لاہور میں، وہ بیچاری چادر کے اندر لپٹی ہوئے مرنے والی تھی گھر پہ، شاہ صاحب فوت ہو گئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ اس طرح کی پابندی کرو؟ اور جی لوگ کہتے ہیں جی باہر نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا ابھی نکلو۔ وہ خاتون جو عدت وفات کہتے ہیں، مجلس کے لیے بھی جا سکتی ہے، قرآن خوانی کے لیے بھی جا سکتی ہے، کسی کی خبر لینے کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ غیر ضروری کام، غیر ضروری فعل جو عام دنوں میں کرتی ہے وہ عدت وفات کے دوران نہ۔ صاف ہو گیا کہ نہیں مسئلہ؟ بیجا پابندی لگانا بھی گناہ۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ آپ لوگ روز جلدی جلدی آتے نا تو فقہی مسائل، وضو کے بارے میں کچھ بیان کرتا، غسل کے بارے میں نہیں پتا کچھ بیان کرتا، غسل میت اور مس میت۔ ہاں جی ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے جی، وضو کے بارے میں، اسی طرح غسل کے بارے میں، اسی طرح اور بھی کافی مسائل۔ غسل مس میت ہے، یہ بھی نہیں پتا جوانوں کو، میت کو نہلا کے گھر آرام سے چلے بھی جاتے ہیں، اس سے لوگ پتہ ہی نہیں۔ ایک جوان سے پوچھا کہ غسل دینے کے بعد، میں نے کہا بندے خدا غسل مس میت واجب ہے، کہنے لگا غسل مس میت کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا کہے اس کو بندہ؟ میں نے کہا تیری جان ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ غسل مس میت مکمل ٹھنڈی ہونے کے بعد سے لے کر تینوں غسل دینے سے پہلے اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے جسم کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ نہیں۔ تو کبھی کبھار یہ بھی سوال کرتے جاتے ہیں تو مولانا صاحب چارپائی کو ہاتھ لگاتا ہے تو غسل، چارپائی میں کیا؟ میت کے کپڑوں کو، یہاں تک بال کو بھی ہاتھ لگ جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ البتہ یہ جو ناخن ہے اس کو ہاتھ لگ جائے تو غسل واجب ہوگا۔ کافی مسائل تھے ہیں۔ اسی طرح مجلس کے دوران تو خیر سونا تو نہیں چاہیے، مجلس کے دوران سننا چاہیے۔ جمعے کے دوران، خطبے کے دوران سونا یہ خطرناک گناہ ہے۔ صحیح ہے، یہ بھی خطرناک گناہ ہے۔ بلکہ حکم تو یہ ہے باوضو ہو کر یہاں تشریف رکھیں۔ کہتے بھی ہیں آپ لوگ فرشتے آتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ ایک جملہ خطرناک سنایا کرتے ہیں لوگ، یہ جملہ غور سے سنیں، یہ غلط ہے کہ پاک بی بی فاطمہ زہرا اس میں تشریف لاتی ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پرہیز کریں، نہ کہ خواتین زیادہ تر یہ ایسی باتیں کرتی ہیں کہ پاک بی بی آتی ہے اور میں نے خواب میں دیکھا، امام زمانہ کو دیکھا، خواتین سناتی ہے زیادہ تر، امام زمانہ کو بندے خدا، وہ بندے خدا، امام زمانہ کو خواب میں دیکھنا آسان کام ہے، پاک بی بی کا اس محفل میں آنا آسان کام ہے۔ پھر ایک ساتھ یہ بھی سناتے ہیں کہ رومال لے کر آتی ہے تو جو آنسو ہے اس کو کٹے گا، یہ غلط ہے، نہیں آتی بی بی۔ لیکن بی بی کے علم میں ہے جو کچھ کم کر رہے ہیں، جہاں سے دیکھ رہی ہے پاک بی بی دیکھ رہی ہے، ان کے علم میں ہے۔ کربلا محلہ میں حسین علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام کے علم میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں۔ امام زمانہ جس جگہ ہے، جزیرہ خضرہ کہتے ہیں، وہاں برمودا ٹرانگل اس طرح کی جگہ ہے جزیرہ خضرہ میں، وہاں ہے جہاں بھی ائمہ معصومین ہیں، خدا اگر اجازت دے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرتے جاؤ، عن قریب اللہ، رسول اور مومنین دیکھیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دیکھ رہے اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ سلوات۔ بلکہ مستند روایت ہے
کہ ہماری جو رپورٹ کارکردگی کی رپورٹ دو روایت ہے کہ ہر روز پیش ہوتی ہے امام زمانہ کے آگے یا پیغمبر اسلام کے آگے. بعض روایت میں ہے کہ ہماری کارکردگی کی رپورٹ ہفتے میں شب جمعہ یا جمعہ کو بمائے پیغمبر اسلام اور مولا علی باقی ائمہ کے علاوہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے کارکردگی. لہذا اپنی کارکردگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ رپورٹیں ہماری جا رہی ہے اور ہمیں خبر نہیں. دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں، مانے گا نہیں کوئی کہ کہاں بیٹھے ہیں، مانے گا کوئی؟ قرآن پاک میں آیت ہے، دو فرشتے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اس سے کہتے ہیں کرام الکاتبین. دائیں جو فرشتہ ہے وہ لکھتا ہے نیکیاں، بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ لکھتا ہے برائیاں. جب انسان سے برائی سرزد ہوتی ہے تو بائیں والے فرشتے کا کام ہے فوراً لکھنا، مگر دائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھہرو، انتظار کرو، شاید ابھی توبہ کرے، استغفار پڑھے. یہاں تک روایت میں ہے کہ 7 گھنٹے تک مہلت دیتا ہے اس فرشتے کے ذریعے سے خدا کے حکم سے کہ شاید 7 گھنٹے کے اندر اندر یہ استغفار پڑھے، نادم ہو، پشیمان ہو، توبہ کرے تو پھر برائی لکھی نہیں. اور اس کے بعد بھی ٹس سے مس نہ ہو، کخ نہ کرے تو پھر برائی لکھی جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. آیت مجیدہ کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہماری تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، امت محمدیہ کی تعریف کی ہے اس آیت کے اندر. تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. ہمیں تم خیر کا معنی بہترین، اچھے لوگ ہو، بہترین لوگ ہو. کنتم خیر امت، تم بہترین امت میں سے ہو. اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. کام کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین لوگ ہو. اخرجت نکالا گیا یعنی پیدا کیا گیا ہے للناس، لوگوں کے لیے. کام کیا ہے؟ کام کیا پیدا کرنے کا، ان کو بنانے کا، بہترین امت کو خلق کرنے کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہر وقت امر بالمعروف کرو، نہی از منکر کیا کرو. اس سے بڑی نیکی دنیا میں ہے ہی نہیں. امر بالمعروف نہی از منکر. ہم لوگ غور نہیں کرتے. کئی دفعہ آپ کو دکھایا یہ جو بورڈ لکھا ہے، یہ نظام آپ کو. امام عالی مقام سے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا کی طرف؟ او لکھا ہے، اس آیت بھی وہاں لکھا ہے. آیت بھی میں جو پڑھ رہا، آیت تو میرے ذہن میں نہیں تھی، اب سامنے آیت بھی ہے. امام حسین سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. میرا مقصد مدینے سے نکلنا، خروج از مدینہ، میرا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح کس طرح کریں، کس طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے؟ وہ لکھا انا آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں کربلا جا کر
امر بالمعروف کروں گا، نہی از منکر کروں گا۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں گا اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلوں گا، یعنی اس پر عمل کروں گا۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف نہی از منکر۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے لوگ چیزوں میں برکت اٹھ گئی ہے، کیوں اٹھ گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کی کمی کی وجہ سے بالفاظ دیگر حق سچ کی تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ امر بالمعروف نہی از منکر کی کمی کی وجہ سے چیزوں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پیسے حد سے زیادہ ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، برکت کسی کے ہاں نہیں، پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تاکہ تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی از منکر کرتے رہو۔ یہ دونوں چیزیں ایسی نیکی ہے، ان دونوں نیکیوں کے برابر دنیا میں اور کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یعنی تمام دنیا کی نیکیاں امر بالمعروف نہی از منکر کے مقابلے میں اگر لایا جائے تو باقی تمام نیکیاں امر بالمعروف نہی از منکر کے درمیان سمندر کے سامنے ایک قطرہ پیش کرنے کے۔ اسی لیے ہم زیارت امام حسین علیہ السلام میں اندر ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، صرف پڑھی نہیں، ہمیشہ کے لیے پڑھنے کا درس دیا، نماز قائم کی، ہمیشہ پڑھنے کا درس دیا، وآتیت الزکوٰۃ، جوانوں کی زکوٰۃ بھی دی، اور جوان شہید ہو گئے، وآتیت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دی، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے فرزند رسول آپ نے کربلا میں آ کر صرف نماز نہیں پڑھی، نماز کا درس نہیں دیا، روزے کا نہیں دیا، شہادت کا نہیں دیا، بلکہ امر بالمعروف کرتے رہے، نہی از منکر کرتے رہے، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، یہاں تک کہ حتی اتاک الیقین کہ آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ امر بالمعروف نہی از منکر کی کمی کی وجہ سے، یعنی تبلیغ شرعیہ کی کمی کی وجہ سے نوجوان نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اول تو عمل کا بھی پتہ نہیں کرنا کیا ہے، نماز مسجد کا نام سن کر نفرت پیدا ہوتی ہے، ہاں یہ کوئی کام ہے؟ قرآن کا نام سن کر نعوذ باللہ پیار کرنا چاہیے، ان چیزوں سے مسجد سے پیار ہو، قرآن سے پیار ہو، اہل بیت سے محبت ہو، ہر چیزوں سے محبت ہو۔ بس ہمارا کام ہے جو انبیاء کا کام تھا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اسی طرح ہمارا بھی کام ہے بتانا، آپ کو تنگ کرتے رہنا، تو ہم تو تنگ کرتے رہیں گے، کوئی سنے یا نہ سنے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو حق سننے، حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق۔